بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نکھت اور آپ دیکھ رہے ہیں نکھت وائس چینل۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سرکش جنات کا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بزرگ جن کا نام حضرت محمد بغدادی عزیزی رحمۃ اللہ علیہ تھا، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا میرے شیخ، میری ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، اس کی عمر 16 سال ہوگی اور وہ بڑی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے۔ ایک روز نہا دھو کر اپنے بال سکھانے کے لیے چھت پر گئی اور اچانک وہاں سے غائب ہو گئی۔ ہم نے اسے ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ پاک آپ کی کوئی دعا رد نہیں فرماتا ہے۔ آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے حق میں اللہ پاک سے دعا فرما دیں تاکہ ہماری بیٹی ہمیں مل جائے۔ اس فریادی باپ کی التجا سن کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری پریشانی کا سبب جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے اور کس کے پاس ہے۔ تم آج رات کو کرخ کے جنگل میں جاؤ اور 5ویں ٹیلے پر بیٹھ جانا، لیکن دیکھو، خیال رکھنا، اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا اور دائرہ کھینچتے وقت بسم اللہ عبدالقادر پڑھتے رہنا۔ رات کا کچھ وقت گزر جانے کے بعد جنوں کی جماعتیں گزرنے شروع ہوگی۔ ان کی شکل و صورت بڑی بھیانک اور ڈراؤنی ہوگی، مگر تم بے خوف ہو کر بیٹھے رہنا، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ این صبح کے وقت جنوں کا سب سے بڑا بادشاہ اس راستے سے گزرتے ہوئے وہ خود ہی تم سے تمہارا مقصد دریافت کرے گا۔ تب تم اس کے پوچھنے پر اپنے مقصد کا اظہار کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد اپنی لڑکی کے غائب ہونے کا پورا واقعہ بیان کرنا۔ محمد بغدادی عزیزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار غوث اعظم کے حکم کے مطابق عمل کیا اور ٹیلے پر جا کر اپنے چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ رات کا کچھ وقت گزرنے کے بعد خوفناک صورت کے جنوں کا قافلہ گزرنا شروع ہو گیا۔ ان کے راستے میں بیٹھ کر دخل دینا انہیں سخت ناگوار گزرا، مگر دائرے کے اندر انہیں داخل ہونے کی ضرورت نہ ہو سکی۔ ساری رات اس ٹیلے کے قریب سے جناتوں کا قافلہ گزرتا رہا۔ صبح ہوتے ہی جنوں کا بادشاہ شاہانہ ٹھاٹ کے ساتھ عالیشان گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر سے گزرا۔ بادشاہ نے مجھے دیکھتے ہی خود کلام کیا اور کیفیت معلوم کی، تو میں نے جواب دیا کہ مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ آپ کا نام سنتے ہی بادشاہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور باادب ہو کر دائرے کے باہر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھی جتنے بھی تھے سبھی کنارے کنارے پر جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ بس وہ عجیب منظر تھا، حد نگاہ تک جن ہی جن نظر آتے تھے۔ جب بادشاہ نے دوبارہ معاملے کی تفصیل معلوم کی تو میں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ میری بچی کس طرح چھت پر گئی اور کیسے اچانک وہاں سے غائب ہو گئی۔ تمام حالات معلوم کرنے کے بعد بادشاہ اپنے ساتھ کے تمام جنوں کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، بتاؤ تم میں سے کون ہے وہ جس نے یہ حرکت کی ہے؟ سارے جن لرز اٹھے اور کہنے لگے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے اپنے مقرب سپاہیوں کو حکم دیا کہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہو اسے جلد سے جلد گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جن بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا، جس کے ساتھ میری غائب شدہ بیٹی بھی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ چین کا سرکش جن ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس طرح یہ ضرورت ہوئی کہ تو ان کی بیٹی کو اٹھا کے لے گیا؟ اس جن نے کہا، میں پرواز کرتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اس لڑکی کا حسن دیکھ کر میں عاشق ہو گیا اور اس کو ساتھ اٹھا لایا۔ بادشاہ کو جلال آ گیا اور اسی وقت اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور میری بیٹی کو میرے حوالے کر دی۔ میں نے بادشاہ سے دریافت کیا کہ تم لوگ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بہت فرما بردار ہو۔ بادشاہ نے جواب دیا، بے شک ہم ان کے فرما بردار ہیں، حضرت تو اپنے مقام سے ہماری حرکت کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے تو اسے جنوں اور انسانوں پر اختیار عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارے شیخ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ ہے۔